آج کی مجلس میں چند باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس انسان کو 4 چیزیں مل گئی، جس انسان کو 4 چیزیں مل گئی، دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے اس کو خیر مل گیا، اس کو بھلائی کی چیز مل گئی۔ کیا فرمایا آقا نے؟ 4 چیزیں ایسی ہے کہ جس انسان کو وہ مل جائے، دنیا میں بھی وہ بھلائی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی وہ کارآمد ہے۔ سب سے پہلی چیز جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکر، لسان ذاکر۔ ہر وہ مومن کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والی زبان عطا کر دے، اس انسان کے لیے بھلائی کی چیز ہے۔ ذکر کرنے والی زبان کون سی ہے؟ ذکر کرنے والی زبان صرف سبحان اللہ کہنے والی زبان نہیں ہے، الحمدللہ کہنے والی زبان نہیں ہے، اللہ اکبر کہنے والی زبان نہیں ہے۔ ذکر کرنے کا مطلب ہے، ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا معنی ہے اللہ کی یاد۔ ذکر کا معنی اللہ کی یاد۔ غور سے سنیے، بات مختصر ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ کی یاد کا مطلب ہر وہ کام کہ جس میں اللہ کی رضا ہو وہ ذکر میں شامل ہے۔ جس میں اللہ کی رضا ہو وہ ذکر میں شامل ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، لہذا یہ نماز بھی ذکر ہے۔ انسان شادی کرتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی ذکر ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی یاد کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جس انسان کو لسان ذاکر اللہ دے دے، ذکر کرنے والی زبان، وہ زبان جو جھوٹ نہ بولتی ہو، وہ زبان جو غیبت نہ کرتی ہو، وہ زبان جو دوسروں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کرتی ہو، وہ زبان جو پیچھے چغلی نہ کرتی ہو، وہ زبان جس کے جملوں سے انسان کے دل چھلنی نہ ہوتے ہو، وہ زبان جو آپس میں انسان کو ملا دے، وہ زبان جو آپس میں انسان کو محبت کرا دے، وہ زبان جو انسان کو جوڑ دے، یہی زبان لسان ذاکر ہے۔ اور جو زبان غیبت کرنے والی ہو، چغلی کرنے والی ہو، تکلیف پہنچانے والی ہو اور دوسروں کی برائی کرنے والی ہو، دوسروں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والی ہو، حسد کرنے والی ہو، بغض و عداوت کرنے والی ہو، دوسروں کی دشمنی پر ابھارنے والی ہو، دوسروں کے پیچھے پڑنے والی ہو، دوسروں سے چلنے والی ہو، جس زبان سے ان چیزوں کا تذکرہ ہو وہ لسان ذاکر نہیں ہے۔ لسان ذاکر اس زبان کو جو کہا جائے گا جو زبان محبت کی زبان ہو، جو زبان دلوں کو جوڑنے والی ہو، جس زبان سے اللہ کا ذکر نکلے۔ میرے بھائیوں، سانسوں کا نیچے سے اوپر کو آنا، اوپر سے نیچے کو جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ ہر نعمت پر ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق دے۔ جو زبان شکر گزاری کرنے والی ہو وہ زبان ہی لسان ذاکر ہے۔ فرمایا جس انسان کو لسان ذاکر مل جائے وہ اس کو دنیا میں بھی بھلائی مل گئی اور آخرت میں بھی بھلائی مل گئی۔ اب ہم سب کو جائزہ لینا ہے کہ ہماری زبان لسان ذاکر ہے یا نہیں ہے۔ ہماری زبان مسجدوں میں اللہ کو یاد کرتی ہے اور مسجد سے باہر آنے کے بعد اپنے بھائیوں کی غیبت میں لگ جاتی ہے۔ ہماری زبان تسبیح کے وقت سبحان اللہ اور الحمدللہ میں رطب اللسان ہے، ہماری زبان لگی ہوئی ہے، لیکن جو ہی ہاتھ سے تسبیح
نیچے رکھ دیا، پھر وہی زبان گالی گلوچ پر اتر آتی ہے۔ وہ ہماری زبان خانقاہوں میں اللہ کو یاد کرتی ہے، وہی زبان خانقاہ سے جب باہر آ جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرتی ہے۔ ہماری زبان جو دوسروں کے لیے محبت ہے، اور وہی زبان جو گھر میں آتی ہے بیوی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، بیٹوں بچوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ ہماری زبان جو غیروں کے لیے محبت ہے، سماج والوں کے لیے وہی زبان نفرت کی تلوار بن جاتی ہے۔ ہماری زبان جو غیروں کے لیے محبت ہے، وہی زبان ماں باپ کے لیے دشمنی پر اتر آتی ہے۔ یہ ہماری زبان لسان ذاکر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جس انسان کو لسان ذاکر مل جائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے گی۔ آپ غور کرتے چلے جائیے، جتنی خوبی کی چیزیں ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ سب لسان ذاکر میں ہے، اور جتنی خامیاں ہماری زبان سے سرزد ہوتی ہے وہ سب لسان ذاکر سے باہر کی ہے۔ آتا ہے کہ جب صبح کے وقت انسان صبح اٹھتا ہے، بدن کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو ٹھیک ٹھاک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم لوگ بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو پھر ہم لوگوں کے بھی حالات بگڑ جائیں گے۔ یہ زبان ہی ہے کہ انسان جب اس سے ایمان کے کلمہ بولتا ہے تو سینکڑوں سال کفر میں گزاری ہوئی زندگی یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان لانے کی بنیاد پر دوسری طرف آ جاتی ہے۔ جس کو جانا جہنم میں تھا، اس زبان کی وجہ سے جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے جو انسان گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن یہ زبان ہے کہ جب تلوار سے کسی کو مارا جائے، بندوق سے مارا جائے، وہ زخم کچھ دن گزرنے کے بعد بھر جاتا ہے، لیکن اسی زبان سے کسی کو گالی دی جائے، کسی کو اونچ نیچ کہا جائے، وہ زخم جب انسان کے دلوں پر لگتا ہے پوری زندگی وہ زخم نہیں بھرتا ہے۔ وہ انسان جب سامنے آتا ہے وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ زبان کی وار ہے کہ جو تلوار اور بندوق سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آقا نے کتنی بنیادی بات کہی ہے کہ جس انسان کو 4 چیزیں مل جائے دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی ہے۔ ایک لسان ذاکر، اور دوسرا فرمایا وقلب شاکر، ایسا دل جو شکر گزار ہو، شکر کرنے والا دل ہو۔ اللہ کی ہر نعمت پر انسان اللہ کا شکر کرنے پر اتر آئے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، باہر کے اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس طرح باہر کا حملہ اور باہر کے فتنے اس کو ڈگمگا نہ سکیں، اسی طرح اس کا عقیدہ بھی اس کے دل میں اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کے عقیدے پر چاہے جتنا بڑا حملہ ہو جائے اس کا قدم صراط مستقیم سے نہ ڈگمگائے، وہ اتنا مضبوط ہو جائے اور ہر مضبوطی پر اپنا کچھ نہ سمجھے، ہر حال میں کہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ کے شکر میں اس کی زبان تر ہو، اس کا دل ہر وقت اللہ کے شکر میں لگا ہوا رہے۔ انسان کو دولت ہے، کہے اللہ کی طرف سے اللہ کا شکریہ ہے۔ انسان کو بیماری ہے، کہے اللہ کا شکر ہے۔ ہر حال میں غم ہو یا خوشی، بیماری ہو یا صحت کا زمانہ، ہر حال میں اللہ کا شکر کرے۔ فرمایا آقا نے کہ پہلی نعمت لسان ذاکر، اور دوسری نعمت اور دوسری نشانی قلب شاکر ہے کہ انسان ہر حال میں
اللہ کا شکر کرنے والا ہو جائے۔ اب ہم سب کو اپنے اندر اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے، کسی کو نہیں کہنا ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ بیماریوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ اپنی طرف نگاہ نہیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کو دیکھو اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ خود بے شمار بیماریوں میں، گناہ میں مبتلا ہے، لیکن انسان اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے اور اپنی طرف دھیان نہیں ڈالنے دیتا ہے، جو انسان کے لیے بہت نقصان کی بات ہے۔ اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی تحریک کا آغاز کیا جائے، کسی اصلاح کے پیغام کو لے کر اٹھا جائے، تو سب سے پہلے جو نقطہ آغاز ہے، اصلاح کی جو شروعات ہے، وہ انسان کو اپنی ذات سے کرنی چاہیے۔ پہلے اصلاح اپنی ذات سے، پھر اپنے گھر سے، پھر سماج سے، پھر محلہ اور بستی اور ملک اور علاقے۔ یہ ہے ترتیب۔ فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس انسان کو میسر ہو جائے اور وہ اس کے تقاضے پر پورا عمل کرتا ہو، گویا کہ دنیا اور آخرت کی اس کو بھلائی مل گئی۔ فرمایا تیسری نشانی، میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں، وقت بہت ہو چلا ہے۔ تیسری نشانی فرمایا وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، کہ انسان اس کے جسم پر کوئی مصیبت آئے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، غم بھی اللہ کی طرف سے، اولاد اللہ دیتا ہے، ماں باپ کی نعمت اللہ دیتا ہے، ہمارے سرپرست کو اللہ نے مقرر کیا ہے، لہٰذا اگر اللہ اولاد دے اور لے لے تو اللہ کی ناشکری نہیں کرنی ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ بیماری دے، اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غم کے حالات میں مبتلا کر دے، آزمائش میں ڈال دے، اس پر صبر کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، ایسا جسم اگر کسی کو مل جائے کہ جس جسم پر مصیبت آئے لیکن اس مصیبت پر وہ ناشکری نہ کرے بلکہ صبر کرے، تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ وہ بدن والا ایسا کامیاب ہو گیا، گویا کہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ یاد رہے گا، پہلا میں نے کہا لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان ہو، وہ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل ہو، اور وہ بدن علی البلاء صابر، اور مصیبت جو انسان پر آئے اس مصیبت کو انسان صبر کے ذریعے سے جھیل لے۔ جس انسان کو ایسا بدن مل گیا، ایسا دل مل گیا، ایسی زبان مل گئی، ایسا جسم اور جثہ مل گیا، وہ انسان دنیا میں بھی خیر کو پا لیا اور آخرت میں بھی خیر کو پا لیا۔ یہ تین نشانی، اور چوتھی نشانی کے بارے میں آقا نے فرمایا وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْفًا مِّن نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ۔ چوتھے نمبر پر وہ بیوی کی جو شوہر کی موجودگی میں اور اس کے موجود نہ ہونے کی حالت میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ فرمایا اگر کسی انسان کو ایسی بیوی مل گئی تو وہ انسان دنیا میں بھی خیر کو پا لیا اور آخرت میں بھی خیر کو پا لیا۔ اگر کسی انسان کو ایسی بیوی نہیں ملی، معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ دن میں ہی اس کو تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ کسی کی بیوی اگر نیک نہ ہو تو دن میں ہی اس کو تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں تو دارالقضا میں رہتا ہوں، روزانہ کئی معاملے دیکھتا ہوں۔ جب کوئی لڑکی
صالحہ نہیں ہوتی ہے، نیک نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا المرأۃ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا میں اگر کسی انسان کو نیک بیوی مل جائے گویا کہ دنیا کا خیر اس کو مل گیا، دنیا کی بھلائی اس کو مل گئی۔ اسی لیے فرمایا اس حدیث میں چوتھی نشانی کہ جس انسان کو نیک بیوی مل جائے جو اس کی موجودگی میں بھی اور وہ جب موجود نہ ہو اس حال میں بھی اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، ایسی بیوی اگر کسی کو میسر ہو جائے دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کو مل گئی۔